السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید اللہ خان ہے اور میں پمز ہاسپٹل کی نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے میڈیکل آفسر اور رجسٹرار کام کرتا ہوں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، مائیگرینس، جو ایک ہیڈیک کا ٹائپ ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو عموماً ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کو ایک سائیڈ کا ہیڈیک ہو، جو کہ کہتے ہیں کہ نیم سر کا درد جو ہے وہ مائیگرینس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بات مائیگرینس کے بارے میں سچ ہے، لیکن کچھ لوگوں میں پورے سر میں درد ہو یا پھر سر کے فرنٹ پہ بیک پہ بھی سر درد ہو تو وہ بھی مائیگرینس ہو سکتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس میں اہم چیزیں یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کو ملٹیپل ایپیسوڈز ہو، بار بار اس طرح کے ہیڈیکس ہو رہے ہو، ایٹ لیسٹ 5 ایپیسوڈز ہو، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ مائیگرینس۔ اگر کسی کو پہلی دفعہ اس طرح کا ہیڈیک ہو رہا ہے تو وہ پھر کرائٹیریا کو فالو نہیں کرتا، اس کو ایز اے مائیگرین ٹریٹ نہیں کرتے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ کچھ اور علامات ہوتے ہیں ہیڈیک کے ساتھ، تو وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں، جیسے پیشنٹس کو نوزیا، وامٹنگ، یا پھر اس کے ساتھ ہیڈیک کی سیویریٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مائلڈ نہیں ہوتا۔ مائیگرینس کا جو ہیڈیک ہے وہ عموماً ماڈریٹ یا سیویئر کائنڈ کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں میں 15 to 20% لوگوں میں مائیگرین کی ہیڈیک سٹارٹ ہونے کے ساتھ ایک قسم کے اس طرح کے علامات آتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو مائیگرین کی ہیڈیک شروع ہونے والی ہے۔ اس کو ہم اورا بولتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ لائٹس فلکرنگ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ایک قسم کی نمنس، کوئی سوئیاں چبھنا اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے کچھ منٹ پہلے، اور اس کے فوراً بعد اس کو ہیڈیک سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہیڈیکس کے بہت زیادہ اقسام ہیں اور ان سب کو الگ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مائیگرینز میں عموماً جو ہیڈیک کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 4 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ تو اس سے لمبی جو ہسٹری پیشنٹ دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ لیس لائکلی مائیگرینز ہیں، اور جو شارٹ ٹرم کے لیے ہیڈیکس ہوتے ہیں کچھ منٹس کے لیے، وہ بھی پھر مائیگرینز کے کرائٹیریا میں نہیں آتا۔ اچھا، اس کے کازز تو ایس سچ کوئی ایک اس طرح کی خاص کوئی کازز نہیں ہے جس کی وجہ سے مائیگرین ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی ہسٹری، کچھ لوگوں کو فیملیز میں ہی چل رہا ہوتا ہے، یا پھر کچھ ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں، جاب کے دوران کسی بندے کو سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایون کھانے کے ساتھ، اسمیل کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کازز ہیں جو کہ ہیڈیک کو ایگریویٹ کر سکتی ہے، ہیڈیک سٹارٹ ہو سکتا ہے ان کازز کی وجہ سے، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی خاص ریزن کی وجہ سے ایک پیشنٹ میں ہیڈیک سٹارٹ ہو گیا اور وہ مائیگرینس آ گئی۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں تو یہ بتانا چاہوں گا کہ عموماً پیشنٹس کو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ خود کو سیلف میڈیکیٹ نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیناڈول یا پھر بروفن کی ضرورت پڑتی ہے ہیڈیک کے لیے، وہ چیزیں لیں، کیونکہ ان بیماریوں میں جو میڈیکیشن یوز ہوتی ہے اس کے کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے لیے وہ سائیڈ ایفیکٹس خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اچھا یہی ہوتا ہے کہ جس بھی بندے کو مائیگرینس کے علامات آنا شروع ہو جائے وہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کرے اور اس کے ساتھ ہی جا کے ٹریٹمنٹ شروع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن عموماً جو اس میں ٹریٹمنٹ ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ تو مائیگرینز میں پہلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہیڈیک کو ابورٹ کرنے کے لیے ابورٹیو تھراپی ہم بولتے ہیں، کہ اس وقت کے ہیڈیک کو ختم کرنا، جو وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ابورٹیو تھراپی بولتے ہیں۔ اور دوسری ٹریٹمنٹ جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ کہ جس بندے کو مائیگرینز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی ہیڈیکس ہو رہے ہیں، اور شاید منتھ میں 1-2 دفعہ ہو، 2 مہینے کے بعد 1 دفعہ ہیڈیک ہو، تو اس ہیڈیک کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو کم کرنا۔ اگر کسی کو منتھ میں 2 دفعہ ہیڈیک ہے تو وہ 1 دفعہ یا پھر 2 مہینے کے بعد ایک ہیڈیک ہو، اور اگر کسی کو بہت زیادہ سیویئر ہیڈیک ہو رہا ہو مائیگرینز میں، تو وہ ہیڈیک کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے میڈیکیشن وہ پریونٹیو تھراپی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 قسم کی تھراپی ہے، ابورٹیو تھراپی اور پریونٹیو تھراپی، اور یہ ان دونوں میں مختلف قسم کے ڈرگز یوز ہوتے ہیں۔ جو ابورٹیو تھراپی میں ہم عموماً ڈرگ یوز کرتے ہیں، بروفن، پیناڈول سے اگر کسی کو آتا ہے جو کہ لیس لائکلی ہے کیونکہ مائیگرینس کی پین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں پیناڈول کا عموماً کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بروفن تھوڑے سے ہائی ڈوزز میں پرسکرپشن پہ لے کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اس سے ہو سکتا ہے کہ ہیڈیک میں بہتری آ جائے۔ یا پھر اس میں کچھ اور ڈرگز ہیں جس کو ٹرپٹینز بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہیڈیک جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کا فائدہ تب ہوتا ہے جیسی ہیڈیک شروع ہو، اس کے فرسٹ آور کے اندر اگر آپ وہ ٹیبلٹ یوز کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ابورٹ کر دیتا ہے ہیڈیک کو، مطلب پھر وہ 2-3 دن تک ہیڈیک نہیں جاتی، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو پریونٹیو تھراپی ہے اس میں کوئی 5-6 قسم کی
کلاسز آف ڈرگز ہیں جس میں سے ہم یوز کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کے بیک گراؤنڈ کا پیشنٹ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیشنٹ کو خود کو سیلف میڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈرگز وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اس کو پیچھے اور کیا کیا بیماریاں ہیں، یا اس کو کون سے ڈرگ زیادہ فائدہ دے گی. تو وہ جیسے کہ اگر کوئی ڈپریسو پیشنٹ ہے جس کو ساتھ کوئی اسٹریس وغیرہ بھی زیادہ ہے، یا کوئی اس طرح کی انزائٹی ڈس آرڈرز وغیرہ کے پیشنٹ ہیں اور ان میں مائگرینس ہو رہے ہیں، تو ان میں پھر ہم اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں. اس سے پریونشن ان ہیڈکس کی اچھی ہو جاتی ہے. اور جن پیشنٹس میں فرض کرو کوئی ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہے، تو ان پیشنٹس میں بیٹا بلاکر ہے، گروپ آف ڈرگز ہے، یا پھر کیلشیم چینل بلاکرز ہے، وہ بھی پریونشن میں یوز ہو سکتی ہے. تو ان پیشنٹس کے لیے پھر وہ ڈرگ زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ وہ استعمال کرے پریونشن میں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کی پریونٹیو اور ابورٹیو تھراپی میں یوز کر سکتے ہیں.